السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے۔ تو دوستو آج ہم ویڈیو دیکھیں گے کہ ایک عورت 2 بار مر کر زندہ ہو گئی کیسے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، ایک عورت کا 2 بار انتقال ہو چکا تھا لیکن پھر بھی وہ زندہ ہو گئی، کیسے ہوئی؟ تو چلیے ویڈیو کو پوری دیکھیے، لاسٹ تک بنے رہیے ویڈیو کے اندر۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی شخصیت ہیں جو آپ مر کے دوبارہ زندہ ہوئی اور آپ نے وہ واقعات یا وہ چیزیں جو ان سی ہیں وہ ایکسپیرینس کی جو انسان موت کے بعد کرتا ہے اور کسی کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو چلا گیا ہوتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے دوسرے جہاں میں، لیکن آپ نے وہ ساری چیزیں خود آبزرو کی۔ تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا کیفیت تھی اس وقت۔ اصل میں فیضان تمہیں تو پتہ ہی، مجھے ایک بار نہیں 2 بار میں میڈیکلی ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی ہوں۔ تو چلو یہ ہوتا نا کہ میرا خیال تھا، وہم تھا، یہ کیفیت تھی۔ مجھے ڈاکٹرز نے جب ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا تھا، بلکہ پہلی بار جب مجھے ہوا، میں بیمار ہوئی، میری اپینڈکس پیٹ میں ہی پھٹ گئی اور 72 آورس ڈائگنوز نہیں ہو سکا۔ تو تب لاہور کے 2 بہت مشہور ہاسپٹل نے مجھے چیک کیا اور مجھے مردہ قرار دے دیا، اور میرا جنازہ وغیرہ کی تیاری شروع تھی۔ ابو نے کراچی سے آنا تھا، تو میری ہر کہانی میں میرے ابو کا آپ کو کنیکشن ساتھ بڑا ضروری ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا ہی، میرے والد سے میری جو اٹیچمنٹ ہے۔ بہرحال وہ ہوا کیا کہ اب میت رکھی ہے، اب سب بیٹھے رو دھو رہے ہیں، اب انتظار ہو رہا ہے کہ والد صاحب آئیں گے تو لے کے جنازہ وغیرہ ہوگا۔ اس میں میرے والد صاحب آئے اور میرے والد صاحب مجھے اٹھا کے بھاگ گئے۔ اس سے میں چھوٹی تھی، ایج اتنی نہیں تھی، 7-8 سال کی عمر تھی۔ تو وہ مجھے لے گئے، ایک اور ڈاکٹر تھا، ہاسپٹل تھا، گلبرگ کا ہاسپٹل ہے بڑا مشہور، UCH۔ اس کا نام میں اس لیے لے رہی ہوں کہ وہ ہاسپٹل ہے جس نے بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہاں پہ چیک ہوا، وہاں ایک امریکن ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر بینجمن، اس نے چیک کیا، اس نے بھی مردہ قرار دیا۔ لیکن ایک جو یقین تھا میرے والد کا کہ نہیں، اب ابو کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب نے کہا بھی بیٹی ہے، ظاہری بات ہے، جذباتی بچوں لوگ، آپ کے اپنے بچوں سے وابستگی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب تمہیں 2 ہاسپٹلز نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، تو آپ کو بلیو کیوں نہیں آ رہا؟ میرے باپ کا یقین تھا، یا ایک میرے سے اسپریچول باؤنڈنس جو تھی، انہوں نے کہا کہ یہ مرے گی نا، مجھے ادھر پتہ چلے گا۔ اچھا، اور مجھے دل کہہ رہا ہے، میرا دل اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ مری نہیں ہے، یہ واپس آئے گی۔ اب ڈاکٹر نے میرا سارا ہارٹ بیٹ، وین سب چیک کر چکا ہوا تھا، تھورو چیک اپ کتنی بار۔ پھر اس نے، میرے ابو نے کہا اب اس یقین سے کرو کہ یہ زندہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے پھر میرے ابو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور ایک بہت اچھا، وہ ڈاکٹر بھی بہت اچھا تھا، کیونکہ میں اپینڈکس پھٹنے سے اور زہر پھیلنے سے بالکل لاش کے طریقے سے، ہرے رنگ کا مادہ تھا میرے جسم میں، ہر جگہ پھول چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جب بہت ڈیپلی، بہت اس ٹائم شاید اتنے لیٹسٹ طریقے بھی اتنے سال پہلے نہیں ہوں گے، دیکھا تو ان کو ڈیپ ڈاؤن کہیں بیٹ، پلس کی بیٹ نہ فیل ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سرجری کے لیے لے کے جا رہا ہوں، پر مجھے نہیں پتا یہ کس حالت میں بچے گی، یہ بچے گی کہ بھی نہیں بچے گی، کیا پوزیشن ہوگی۔ میرے والد نے کہا مجھے گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں بھی مل جائے گی نا تو میں اس کو سنبھال لوں گا، بالکل صحیح۔ آپ بس اس کو مجھے مطلب لے جائیں۔ وہ تھیٹر میں لے گئے، انہوں نے بہرحال جب سرجری کو بڑی 6-7 گھنٹے کی، اپینڈکس پھٹ کے ساری آنتیں گل گئی ہوئی تھیں، ساری نکال، کولن وغیرہ اتنا سا پیس مطلب رہ گیا۔ بعد میں جا کے سرجریوں سے میرا باؤل سسٹم بھی آرٹیفیشل بنا، سارا کچھ، اور امپاسبل ٹاسک تھا جو اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے اور کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے اس کاوشوں کے نتیجے میں، میرے باپ کے اس یقین کے نتیجے میں اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ اور ڈاکٹر تب بھی کہتے تھے کہ یہ ساری زندگی نارمل لائف نہیں گزار سکے گی۔ نارمل کیا، میں نے واقعی نارمل لائف گزاری، میں نے ایک نہیں 10 لوگوں جتنا کام کیا۔ انہوں نے کہا یہ ساری زندگی نارمل ڈائٹ نہیں لے سکے گی، سب کچھ وہ کیا جو ڈاکٹر نے کہا تھا نہیں کر سکے گی، اور وہ صرف اور صرف اللہ پہ فیتھ، یقین۔ اور مجھے یہ تھا کہ اللہ مجھے زندگی دی ہے تو کوئی مقصد تو دے کے بھیجا ہے نا، ایسے تو نہیں آنا عام لوگوں کی طرح زندگی گزار کے چلے جانا۔ اللہ نے مجھ سے کوئی کام لینا،
کچھ کام لینا چاہتا ہے. اور اللہ نے مجھ سے کام بہت سے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی اس پوزیشن میں پہنچایا جو پولیٹیکلی. اور جو دوسرا واقعہ تھا اس میں تو میں نے سب چیزیں محسوس کی, سب کیا ہوا کیسے ہوا. اس میں میرا کیس, میں ایڈمٹ تھی لاہور کے ایک ہاسپٹل میں, اور میرے سرجن جنہوں نے میرا بنایا تھا باؤل سسٹم, وہ میرے سے کچھ ایک آپریشن ہوا, وہ بگڑ گیا اور بہت ہی حالت خراب ہو گئی. اس ٹائم میرا بیٹا 2.5 سال کا تھا. تو اس ٹائم میرے والد بھی میرے ساتھ تھے, اور میری ساس وہ بھی بہت نیک, عبادت گزار اور مجھ سے بے انتہا پیار کرتی تھیں. وہ دونوں موجود تھے. میں جب بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی تو مجھے ایک دم میری حالت بہت بگڑنا شروع ہو گئی. اچھا, اس میں مجھے فیلنگ ہوئی جو مجھے میموری میں رہ گئی, وہ یہ کہ میرے رائٹ پاؤں کے انگوٹھے سے جیسے کوئی چیز سرکنا شروع ہو گئی, اور وہ اب سرکتی اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. میں جا رہی ہوں, میری جہاں سے وہ سرکتی تھی وہاں سے میری موومنٹ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی, اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میری جان نکل رہی ہے, یہ میری جان ہے. اور یہ میں کچھ بولنا بھی چاہتی تھی پر بول نہیں پاتی تھی. میں صرف ابو کو اپنے دیکھ رہی تھی. ابو نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا تو ابو پریشان ہو کے باہر نکلے, جیسے ڈاکٹرز کو کچھ بلانے. آہستہ آہستہ جب وہ چیز یہاں تک آئی نا, جان نکلنے کی کیفیت, تو مجھے پھر ایسے لگا کہ جیسے بہت سارے جہاز کے انجن ڈر 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 کے شروع نہیں ہو جاتے, انجن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ایک ایسا نا قابل برداشت شور سا تھا کہ ایک دم پورا زور لگ کے نا شوں کر کے میرے اندر سے کوئی چیز نکل گئی. اب میں کمرہ تھا ہاسپٹل کا, میرا بیڈ ایسے تھا, اور میں خود کو چھت کے کونے سے ایسے کہ باڈی میری یہ والی پاؤں میرے اوپر ہے, سر نیچے ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں یہ کیا ہوا ہے, میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں مر گئی ہوں. اور پھر میں نے دیکھا کہ ابو بھاگتے ہوئے آئے, میری سانس رونا شروع ہو گئی, اور میری ابو بھاگتے آئے, ڈاکٹر آ رہے ہیں, میری چیک کر رہے ہیں, اور میں سب دیکھ رہی ہوں. میں کہا اللہ یہ تو میں مر گئی. اور میں کہا اللہ تعالیٰ نہیں, میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے, اس کو ماں کی ضرورت ہے, ماں کے بغیر بچوں کا پلنا بہت مشکل ہے, مجھے جانے دو اللہ, مجھے ابھی نہیں, مجھے ابھی ٹائم گزارنا ہے اپنے بچے کے ساتھ, مجھے جانے دے. اب میں اللہ کو مخاطب رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے میرے ساتھ پریزنس فیل کر رہی ہوں, لیکن مخاطب میں اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہوں, اللہ مجھے جانے دے. ادھر سے وہاں ڈاکٹر پینک ہو رہے ہیں, مطلب مجھے ECG لگ رہی ہے چیزیں, اب وہ جو مانیٹر لگا ہوا ہے ہارٹ والا, یہ اس میں اسٹریٹ لائن سب کچھ, اب وہ پمپ کر رہے ہیں, اور یہ سب آپ دیکھ رہی ہیں, یہ سب میں منظرنامہ دیکھ رہی ہوں. اور میری نا مطالبے میں شدت آتی جا رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. نہیں اللہ مجھے جانے دے, اللہ پلیز مجھے جانے دے. میرا چھوٹا سا بچہ, مجھے اپنے بیٹے کی شکل میری آنکھوں کے سامنے تھی کہ وہ معصوم سا تھا, پہلی بار مجھ سے الگ بھی رہ رہا تھا, پاکستان آ کے ایک دم سے خاموش بیٹھا رہتا تھا اور مجھے دیکھتا رہتا تھا. اور میں کہہ رہی نہیں اللہ, میرا بچہ نہیں میرے بغیر رہ سکتا. اور بس اللہ تعالیٰ کو ہے, جب رحم آ جائے اللہ تو اللہ غفور الرحیم ہے. اور اس وقت الیکٹرک شاک لے کے آئے ڈاکٹرس, مشین آئی, وہ انہوں نے مجھے ایک شاک دیا, ادھر سے میرا جو زور تھا نا وہ بڑھ گیا, مجھے اٹھنا ہے اللہ میاں, مجھے اٹھنا ہے. ایسے تیسرے شاک پہ میں کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ کے بیٹھ کے, میں نے وہاں سے پورا زور لگایا, جیسے میں زور لگا کے اٹھوں گی, اور جیسے ایک دم مجھے پہلے جیسے تھی نا میں, تو مجھے پہلے کوئی اوپر کی طرف سے کھچاؤ بھرنا پڑا, مجھے لگا کہ مجھے تو اوپر لے کے جا رہے ہیں. اور جب میں نے بہت زوردار طریقے سے کہا تو ایک دم کھینچتے کھینچتے کسی نے ایسے چھوڑ دیا, اور میں کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. اور ڈاکٹرز کے حساب سے میڈیکلی میرا ہارٹ بند تھا, میں میڈیکلی کلینکل ڈیتھ میری ڈکلیئر ہو چکی تھی. اور جب میں نے ساری باتیں بتائیں تو ڈاکٹر کیا سبھی بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیسے پاسبل ہوا ہے. اچھا, وہ جو سارا منظر ہو رہا تھا وہ آپ نے شیئر کیا؟ میں نے شیئر کیا, ڈاکٹروں سے بھی, نرسز سے بھی, اپنے پیرنٹس سے بھی, کہ آپ یہ کہہ رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں یہ تمہیں, ڈاکٹر کہتا ہے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے میڈیکلی یہ چیز کہ تم سب چیزیں. میں نے بتایا کہ میں اس کونے سے دیکھ رہی تھی, اور آپ سب لوگ آپ یہاں بیٹھے تھے, ڈاکٹر ایسے آیا, پہلے یہ ہوا, ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل میں نے دی. تو بہرحال وہ سبھی کے لیے بہت حیران. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یہ تو اللہ کے معجزات ہیں, اس میں انسان کی
سمجھ اور سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کا کام شروع ہوتا ہے. تو نے وہی کہا کہ آپ تو جا چکی تھیں، تو یہ تو اللہ نے آپ کو دوبارہ موقع دیا.